2.1 ملین لوگ ڈھاکہ ایئرپورٹ پہ انتظار کر رہے تھے شیخ مجیب کا. پریزیڈنٹ سروتو انڈونیشیا کے, جب وہ ریولوشن لائے اور وہ گئے نا انڈونیشین ایئرپورٹ, جکارٹا ایئرپورٹ پہ, تو 2.5 نے ان کو ریسیو کیا وہاں پہ. اور آغا جب آئے تو more than 3 million people were there in Iran. یہ ریکارڈ ہے ان کا. تو جب یہ ایئرکرافٹ میں چڑھنے جا رہے تھے تو پورے رپورٹرز نے آ کے کہا کہ آغا آپ 30 ایئرس کے بعد جا رہے, 3 ملین آدمی آپ کا انتظار کر رہا وہاں پہ, 6 گھنٹے میں آپ 3 ملین آدمی سے ملیں گے. اگر کوئی آپ کو مار دے, 3 ملین میں کوئی دشمن بھی ہو سکتا, کوئی آپ کو مار دے, تو کہا کہ ایسا سر جھکا ہوا تھا, اٹھا کے سر اٹھا کے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون, آیا ہوں اللہ کے پاس سے, چلا بھی جاؤں گا اللہ کے پاس. اس زمانے میں سٹیپس کو چڑھے, جا کے فرسٹ کلاس میں بیٹھ گئے. فرسٹ کلاس میں ان کی پوری بایوگرافی پائلٹ کی جو رپورٹ ہے وہ میں پڑھ رہا. فرسٹ کلاس میں بیٹھ گئے, ان کا پورا ٹروپ ہے 100 آدمی کا ہے, وہ تو 400 آدمی کا ایئرکرافٹ رہتا, 400 پیسنجرز کا. یہ تو آغا فرسٹ کلاس میں بیٹھے, ان کے کلوز ایڈ سے سب. اس کے بعد 2 گھنٹے کے بعد کھانا سرو ہوا, کرو نے کھانا سرو کیا ان کو, حلال فوڈ. ہی ہیڈ ہز فوڈ, لنچ کرنے کے بعد انہوں نے جو چیف پرسر تھا اس سے یہ پوچھا کہ یہ بولو ابھی کتنی دیر کی فلائٹ ہے, اور اس نے کہا اسٹل 4 آورس, 6 گھنٹے کی فلائٹ ہے, 6.5 آورس کی, پیرس سے مہرآباد. He said still 4.5 hours. تو کہا ابھی 4 گھنٹے ہیں. تو انہوں نے کہا ڈو می ون تھنگ, کہ مجھے ایک بلینکٹ لا کے دو, آئی وانٹ ٹو سلیپ. دوستو سیٹ کو پیچھے کیا, بلینکٹ لیا, سو گئے. جیسی سوئے, ساؤنڈ سلیپ, سوئے, چیف پرسر گیا پائلٹ کے پاس, 747 کا پائلٹ, چیف پائلٹ. ایک کاکپٹ میں 2 پائلٹ ہوتے, ایک فرسٹ آفیسر اور چیف پائلٹ ہوتا. اس نے جا کے چیف پائلٹ سے کہا, 747 کا سینئر پائلٹ, اس سے کہا کہ آغا آیت اللہ روح اللہ ہی سلیپنگ. اس نے کہا سو ہی نہیں سکتے. اس نے کہا جا کے دیکھ لو سو رہے وہ. اس کو پائلٹ کا جملہ ہے یہ. پائلٹ نے کہا مجھے یقین نہیں آیا, بلیو نہیں ہوا کہ سو کیسے رہا یہ آدمی. وہ کاکپٹ کو فرسٹ آفیسر کو پلین حوالے کیا, فرسٹ آفیسر پلین کو لے کے چل رہا, وہ کاکپٹ سے باہر نکل کے آگے فرسٹ کلاس کیبن میں دیکھا کہ آگا بالکل مکمل کمپلیٹ, اس طرح جیسے کوئی تھکا ہوا آدمی سوتا ویسے آرام سے سو رہا. تو اس کا جملہ ہے جس کے لیے میں نے پورے واقعے کی زحمت دی, اس کا جملہ سنو, اس کے ورڈ سنو. وہ چیف پائلٹ کہتا کہ انسان کو 2 وقت میں نیند کبھی نہیں آتی, کبھی سو ہی نہیں سکتا. 2 ٹائم ایسے ہوتے, یا بے انتہا خوشی ہو, بے انتہا خوشی, ہیپینس ہو, کتنا بھی تھکا ہوا ہوگا وہ سوئے گا نہیں خوشی کے مارے, یا موت سر کے اوپر ہو تو وہ نیند نہیں آتی. تو آغا نے سو کے بتایا میں اس کا غلام ہوں جو تلواروں کی چھاؤں میں سویا. آپ سمجھے میری بات؟ اگر رزق حلال ہوگا you can do this. پلیز میں یوتھ کو بول رہا, بڑوں کو نہیں بول رہا کہ آپ ریولوشن لانا, آپ انقلاب لانا, یہ سب سے امپورٹنٹ ہے. نا طالب بدم المقتول بکربلا, یہ سب سے. ورنہ آپ سوچو, دعائے فرج میں بول رہے کہ اسا, دعائے فرج میں بول رہے الاجر, مجلس کے بعد زیارت پڑھ رہے, نماز کے بعد زیارت پڑھ رہے, اور یہ saying اجل اللہ تعالی فرجہ. What does it mean? کہاں سے بول رہے, ٹپ آف دی ٹنگ سے؟ No, don't say from tip of the tongue. یہاں سے بول. کل بس میں مجلس ختم کر رہا, میرا گھڑی سامنے, میرا ٹائم سے زیادہ ہو گیا. آپ ایک صلوات پڑھ لیں محمد والے محمد. آج تو 4تھی مجلس, اب امپورٹنٹ مجلس شروع ہو رہے, امپورٹنٹ میسیجز. کل کی مجلس 4 بجے ہے نا, نماز کے فوراً بعد انشاءاللہ. اس کے بعد جو کل کے اعمال ہے نا, اس اعمال میں ریکویسٹ کر رہا سب سے, عورت مرد لڑکی لڑکا سب, ایک دفعہ کل وہ اعمال کر کے دیکھنا, and you will see the difference in your life from tomorrow only. مجلس کے فوراً بعد 7 o'clock پہ جیسا اناؤنسمنٹ ہوا, 50 منٹس کے جو تمہارے وریز ہے, جو تمہاری دعا ہے, وہ کل دیکھنا انشاءاللہ. 7:15 پہ اعمال ہو گئے, بائی 8 o'clock فنش ہو جائے گا, 8:15 تک ختم ہو جائے گا. You will see after the namaz and
आफ्टर द ज़ियारत आशूरा, हर औरत आए, हर लड़की आए, हर मर्द है, बच्चों को लेके आओ। इसलिए कि बच्चे अगर साथ हो, लड़कियां साथ हो, अंदर लेडीज में, हमारे सामने मासूम बच्चे हाथों को उठा के दुआ करेंगे तो दुआ जल्दी कबूल होती। कल हर आदमी की जो दुआ है लेके आना। ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मोस्ट रिकमेंडेड अमाल, मोस्ट रिकमेंडेड अमाल, फिर बोल रहा, मोस्ट रिकमेंडेड अमाल इन शिया फिक़्ह। इससे ज्यादा रिकमेंडेड कोई नमाज ही नहीं। तुम्हारी डेस्टिनी को बदलने वाली नमाज। कोई वरी 70 कहा, 70 फजीलतें हैं, 70 अरबी में जब भी फिर अनलिमिटेड 70,000 भी अगर तुम्हारे विशेष है तो कल पूरे हो सकते। लड़की, लड़का, औरत, मर्द, एवरीबॉडी। कल लेस्टर में घरों में मत बैठो, ये मैसेज दूसरों को भी दो। कभी ये नहीं करो कि जब भी कभी अमाल और मजलिस होती नहीं, कम से कम इस तरह इस्लाम की मदद करो। फोन करके लोगों को बोलो भाई मजलिस में, ये मैं नहीं बोल रहा कि मेरी मजलिस में आओ, मजलिस करो बोलो। ये भी हमारे बिल मारूफ है। ये भी तुम अमाल के लिए, दुआ के लिए बोलो। ये मत सोचो अरे वो आ जाएगा तो मेरी दुआ का क्या होगा। अल्लाह का खजाना इतना बड़ा है, कभी ये नहीं सोचना कि अगर वो आ जाएगा तो अल्लाह का मेरी दुआ ना पूरी कर ले, उसकी पूरी हो जाएंगी तो मैं क्या करूंगा। ये सेल्फिशनेस नहीं है, इस्लाम में फॉरगिवनेस है। तो ये सोचो कि हमको कुछ करना है। तो कल इंशाल्लाह मजलिस 4 बजे, 4 सवा 4 जो भी आपको टाइमिंग्स है यहाँ पे, और फिर अमाल ठीक 7:15 पे स्टार्ट होंगे इंशाल्लाह। बाय 8:15 वी विल फिनिश। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। आज मैंने कुछ दुआ दी नहीं आपको, कल दे दूंगा इंशाल्लाह। कल इंशाल्लाह कुछ दुआएं बताऊंगा जो मैंने कल बताई। कल ये अमाली सबसे बड़ी दुआ है कल इंशाल्लाह। लेकिन कल आपको मैं एक अरीजा, इफ आई ट्राई, मैं रियाज भाई से बात कर लूंगा, मेरे पास तो मेल में है, वो अरीजा में देना चाहता हूं। और मैं चाहता कि मेरे सामने वो अरीजा लिख दें आप लोग। चेहलुम के लिए बहुत अच्छा अरीजा है, अरबईन के लिए वो अरीजा कल इंशाल्लाह पॉसिबली अगर वो फोटोकॉपी करवा लें तो कल मैं बांट दूंगा। उसके बाद उसकी डिटेल कल बोलूंगा। अजीब 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 है दोस्तों, अजीब कि वो अरीजा इमाम को लिखो और अपनी लाइफ को बदलने की देरी सोचो। एक्स्ट्राऑर्डिनरी अरीजा, एक्स्ट्राऑर्डिनरी। गौहर यगाना किताब है, मशहूर किताब है, पाकिस्तान से छपी, गौहर यगाना। उसके 400 पेज से 401 पेज पे है अरीजा, मेरे मेल में है। दुनिया में हर जगह ये अरीजा गया, कैसे कैसे इश्यूज सही हुए उनके। इंशाल्लाह आपकी जॉब का, इमिग्रेशन का, बिजनेस का, हेल्थ वाइज, मतलब एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है वो। इंशाल्लाह इंशाल्लाह कल पॉसिबली मैं उसको डिस्ट्रीब्यूट करवा दूंगा। अरीजा में लिखते वक्त इमाम को जब भी कोई ख़त लिखो या जब भी इमाम से मांगो ना, तो उन मजलूमों का वास्ता दे के मांगो, उन गरीबों का वास्ता दे के मांगो। अजीजों से 5 या 6 दिन रह गए चेहलुम को। ये अशय अरवईन है, अशय अरवईन है। अब जिंदा रहेंगे तो आइंदा साल फिर हुसैन का चेहलुम का अशरा हम करेंगे। अगर मर गए तो खबर में हम खाक उड़ाएंगे। हमेशा याद रखो, आजादारी खामोश नहीं होती। हुसैन की आजादारी ऐसे नहीं होती। छठे इमाम ने अबू बसीर से क्या पूछा था? अबू बसीर से इमाम ने ये पूछा कि अबू बसीर तू मेरे जद पे रोता नहीं? तो उसने कहा मौला मेरा रुमाल नम हो गया। तो इमाम ने कहा अबू बसीर मेरे जद पे ऐसे नहीं रोते, इस तरह गिरिया करो जैसे एक बूढ़ी माँ जवान बेटे के लिए रोए। ऐसे गिरिया करो कि जैसे मेरी दादी फातिमा रोती है। जब बीबी हाय हुसैन कहती है तो जमीन और आसमान गिरिया करने लगते। मौला आबाद रखे, मौला आप सबको आबाद रखे, बावाज़ बुलंद रोने वालों को मौला आबाद रखे। चेहलुम का अशरा है, अरबईन का अशरा है। दोस्तों अभी आपने जाकिर से जो सलाम सुना उसमें क्या तड़प थी हुसैन की बच्ची की। सकीना तड़प के कह रही थी कि शाम गरीबा से तमाचे खाती हुई आ रही। मैंने बड़ी आसानी से शाम गरीबा कह दिया।
یہ غریبوں کی رات ہے، غریبوں کی رات تھی وہ، کہ وہ رات جب آئی اور زینب نے بچوں کو جمع کیا تو سب نظر آئے، لیکن حسین کے سینے پہ سونے والی نظر نہیں آئی۔ بی بی تڑپ گئی۔ بی بی نے جناب ام کلثوم سے کہا کہ بہن چلو، سکینہ نظر نہیں آتی۔ عزیزو، قیامت کا لمحہ تھا کہ علی کی بیٹیاں مقتل میں آ گئیں۔ جب دونوں بیویاں جا رہی تھیں تو دیکھا ایک جھاڑ کے نیچے دو بچے ہیں جو آرام کر رہے۔ تو زینب نے کہا کہ بہن سے کہ بہن یہ لوگ آرام کر رہے، تھک کے سو رہے ہوں گے، چلو اٹھا کے جلی ہوئی خنات میں لے کے جاتے۔ دو حسین کے بچے تھک کے سو رہے تھے، تو جب زینب پہنچی بچے کے قریب، بچے کو اٹھانا چاہا تو دونوں بہنوں نے، دونوں شہزادیوں نے چیخ ماری، چیخ مار کے کہا رہے یہ بچے تو گزر گئے۔ آپ کو معلوم یہ بچے گزرے کیسے؟ کہ جب شام غریباں خیمے جلے اور گھوڑے دوڑنے لگے تو یہ گھوڑوں کے پیروں کے نیچے آ کے خاندان اہل بیت کے بچے اس طرح ختم ہوتے گئے۔ بہنوں نے میت کو اٹھایا، نہر کا رخ کر کے کہا عباس آج یہ وقت آ گیا کہ علی کی بیٹیاں میتوں کو اٹھا رہی ہیں۔ اسی طرح پرسا دو، اسی طرح پرسا دو۔ عزیزو، بی بی چلی، پکار رہی تھی سکینہ کو، تو دیکھا ایک نشیب میں ایک زخمی سینے پہ سر رکھ کر بچی سو رہی ہے۔ بی بی نے جا کے اٹھانا چاہا تو حلقوم بریدہ سے آواز آئی بہن ذرا آہستہ اٹھاؤ، میری بچی تھک کے سو رہی ہے۔ عزیزو، شہزادی نے سکینہ کو اٹھایا، اٹھا کے پوچھا بیٹی تم نے بابا کو پہچانا کیسے؟ بابا کا تو سر نہیں تھا۔ تو سکینہ نے روتے ہوئے کہا پھوپھی اماں میں پکار رہی تھی، بابا میرے رخسار نیلے ہو گئے، بابا میرے کان زخمی ہو گئے، بابا میرا پیراہن جل گیا، بابا آپ کہاں چلے گئے؟ تو میرے بابا کی آواز آئی الیہ الیہ سکینہ، بیٹی ادھر آ۔ میں جا کے باپ سے لپٹ گئی۔ زینب نے کہا بیٹی خیمے میں چلو، تو کہا پھوپھی اماں میرا بابا جنگل میں سو رہا۔ بچی کو لے کے جلی ہوئی خنات میں آئی، رات کے ایک حصے میں پانی آیا تو زینب نے سب سے پہلے کوزہ سکینہ کو دیا۔ تو بچی نے پوچھا کہ سب سے پہلے مجھے کیوں دے رہی ہیں؟ تو کہا بیٹا جو کنبے میں سب سے چھوٹا ہوتا ہے اسے پہلے پانی پلایا جاتا۔ بس سکینہ نے اس کوزے کو لیا اور مقتل کی طرف چلی۔ زینب نے کہا کہاں جا رہی ہو؟ کہا پھوپھی اماں ارے کنبے میں جھولے والا بھی ہے جو آرام کر رہا۔ مولا آپ کو آباد رکھے، خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ بس ایک روایت پڑھ کے زحمت کو تمام کروں، ایک روایت چہلم کی، ایک روایت۔ عزیزہ، جب یہ لٹا ہوا قافلہ جا رہا تھا، آپ یہ دیکھیں کہ اس میں بی بی کی مصیبت کتنی تھی۔ جب یہ قافلہ کوفے سے آگے بڑھا اور شام کے قریب، بس 2 منٹ اور میں آپ کی زحمت تمام کر رہا، شام کے قریب پہنچا تو شمن نے آ کے عمر سعد سے یہ کہا کہ عمر سعد آگے راستہ صحیح نہیں ہے، بہتر ہے کہ ہم رات میں یہیں خیام کر لیں، یہیں اسٹے کر لیں۔ تو عمر سعد نے کہا کہ ہمارے ساتھ سر ہے، اس کی حفاظت کرنا ہے۔ تو اس نے کہا کہ کوئی مکان دیکھو، اگر کوئی مکان خالی ہے تو ہم جا کے وہاں ٹھہریں گے۔ شمن نے دریافت کیا تو معلوم ہوا یہاں پہ ایک محل ہے، ایک پیلس ہے، اور جا کر معلوم کیا کہ کس کا پیلس ہے؟ تو معلوم ہوا کہ کسی عورت کا، کسی لیڈی کا یہ پیلس ہے۔ پوچھا یہ نام کیا ہے اس لیڈی کا؟ جا کے نوک کیا، کچھ کنیزیں آئیں، پوچھا یہ کس کا خسر ہے؟ تو کہا یہ شیرین کا خسر ہے۔ بس یہ شیرین کو بلایا، شیرین پردے کے پیچھے آئی اور شیرین سے شمن نے کہا کہ اے شیرین ہم حکومت کے لوگ ہیں، ہمارے ساتھ کچھ سر ہے، ہمارے ساتھ کچھ قیدی ہے، ہم رات میں تیرے پاس قیام کرنا چاہتے، اس کی اجازت دے۔ تو شیرین نے کہا سب سے پہلے میں سر دیکھوں گی کہ کس کے سر ہے۔ تو عزیزو، شیرین کے سامنے سب سے پہلے مولا حسین کے سر کو پیش کیا۔ شیرین نے حسین کے سر کو دیکھا، بڑی مظلومیت تھی، غربت تھی، کہا میں یہ سر کو ضرور رکھوں گی۔ بس میں نے مجلس ختم کر دی، قافلہ روکا گیا، بیویاں ایک جگہ جا کے بیٹھی، سر مبارک ایک جگہ رکھے گئے۔ شیرین جب بیویوں کو ایک حجرے
میں بٹھا کے جانے لگی تو بیویوں میں سے ایک بیوی نے جناب زینب سے کہا کہ بی بی یہ جو مالک ہے یہ بڑی مہربان معلوم ہوتی، اس سے یہ کہیے کہ رات میں ہم جب یہاں خیام کر رہے تو ہمارے وارثوں کے سر ہمیں دے دے کہ ہم کم از کم رات میں بیٹھ کے اپنے وارثوں پہ ماتم کر لیں، اب تک ہم نے اپنے وارثوں کا ماتم نہیں کیا۔ زینب نے شیرین کو بلایا، بلا کے کہا شیرین تو بڑی مہربان ہے، اتنی رحم اور کر کے ہمارے وارثوں کے سر ہم کو دے دے۔ اس نے کہا کوئی مشکل نہیں، اس نے سب سے پہلے علی اکبر کے سر کو اٹھایا۔ عزیزو لیلا نے ہاتھوں کو پھیلایا، کہا یہ میرا 18 سال کا بیٹا تھا، شادی کے ارمان تھے، ہائے علی اکبر بول کے رونے لگی۔ قاسم کا سر اٹھایا، ام فروہ نے ہاتھ میں لے لیا، عزیزو علی اصغر کا سر آیا، رباب آگے بڑھ گئی، اور محمد کے سر ویسی رکھے، آخر میں عباس کا سر اٹھایا۔ بیویوں نے کہا یہ پردے کا محافظ تھا، سب سے آخر میں شیرین نے حسین کے سر کو اٹھایا۔ زینب نے آگے بڑھ کے لیا اور کہا ہائے حسین، جیسے ہی ہائے حسین کہا شیرین رک گئی، رک کے کہنے لگی بی بی یہ نام لے کے نہیں رونا، یہ میرے آقا کا نام ہے، میرے آقا کا نام ہے۔ زینب نے کہا عباس کے بھائی، پھر شیرین رکی، رک کے کہا یہ نام بھی نہیں لینا، یہ میرے آقا کے بھائی کا نام ہے۔ زینب نے کہا علی اکبر کے بابا، شیرین نے کہا بی بی یہ کون حسین ہے؟ اس وقت زینب نے کہا یہ فاطمہ کا بیٹا ہے۔ شیرین گھر اجڑ گیا، میرا بھیا مار ڈالا گیا، میں زینب ہوں، یہ ام کلثوم ہے۔ پروردگار شہزادی زینب کے مصائب کا واسطہ، سب مل کے آمین بولنا، دعا کا وقت ہے۔ پروردگار میری شہزادی کے مصائب کا واسطہ ان آوازوں پہ تو اپنی رحمت کو نازل فرما، سب مل کے آمین بولیے۔ پروردگار بی بی کے مصائب کا واسطہ ہماری اس مجلس کو قبول کر لے، یہ مجلس ہم سب کے لیے بخشش کا سہارا بن جائے۔ میری بی بی کے مصائب کا واسطہ دنیا بھر میں اس وقت جہاں جہاں سے زائرین کربلا میرے مولا حسین کا چہلم کرنے جا رہے ہیں، اللہ دنیا میں جہاں جہاں زائرین ہیں، بالخصوص کربلا کے زائرین، ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، سیریا میں میری شہزادیوں کے روزوں کی حفاظت فرما، جنت البقیع جنت المولا جناب حمزہ اور اہل بیت کی خبروں پہ سایہ کر دے۔ پروردگار دشمنان عزاداری کو نیست و نابود کر دے۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد اور آل محمد کا ہم ہمیشہ رزقاً واسعاً حلالاً طیباً حاصل کریں، کبھی ہمارے زبان پر رزق حرام نہ آئے۔ پروردگار ہم کو اس قابل کر دے کہ ہم نصرت امام ایسے کریں جیسے میرا مولا چاہتا ہے ہم سے۔ پروردگار ہماری دعا یہ ہے بی بی زینب کے مصائب کا واسطہ کہ جب ہم لبیک یا مہدی کہیں تو میرا امام ہم کو جواب دے دے، ہم اپنے اعمال سے اپنے امام کو راضی کر لیں۔ پروردگار دنیا بھر میں جو جو بیمار ہیں ان کو مکمل طور پر صحت کاملہ عطا فرما۔ پروردگار میری والدہ بیمار ہیں، اللہ ان کو بھی صحت کاملہ عطا فرما۔ پروردگار جان جا جو جو لوگ رزق کے پرابلمز میں ان کے رزق کے دروازے کھول دے۔ پروردگار جان جا میرا مولا کا چاہنے والا دنیا بھر میں اس کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ ہمارے امام زمانہ کو سلامت رکھ، میرے مولا کی سلامتی کے صدقے میں جن کے ماں باپ زندہ ہیں انہیں سلامت رکھ، جن کے ماں باپ مر گئے ان کی خبروں میں رحمتوں کو نازل فرما۔ آج کی رات ہمارے سارے مرحومین کی خبروں میں رحمتوں کو نازل فرما، کوئی غم مت دے سوائے غم حسین کے۔ ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام کے ناصروں میں شمار فرما۔ ایک سورہ فاتحہ پڑھ کر یہاں کی جو جماعت کے تمام مرحومین ہیں، جتنے یہاں کے لوگ ہیں اور جس کی بھی آج پہلی رات ہے، اس کے لیے سورہ فاتحہ۔ کل دن میں ڈاکٹر سجن لال کے پاس جو مجلس ہے وہ دعا کے ٹاپک پہ ہوگی، آپ سے خواہش کہ اس مجلس میں ضرور شرکت کریں آفٹرنون میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہدنا الصراط